مرنے کے بعد جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. لیکن میرے بھائیوں بڑی غور طلب بات ہے. حقیقت میں انسان جب اس دنیا کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا بلکہ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کا جسم موجود، اس کی روح موجود، اس کے والدین موجود، اولاد موجود، اہل و عیال والے موجود، قرآن کے مطابق اس وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے. اب ذرا ان الفاظ کو محسوس کیجئے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہے اور انسان کے اوپر نزع کا وقت طاری ہو چکا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اب کوئی روک نہیں سکتا، اب کوئی تھام نہیں سکتا، اب اس ہچکی کے آگے کوئی دیوار کھڑی کر نہیں سکتا. تم اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے دل کے ساتھ کچھ کر لو، اس کی شارک کے بھی قریب ہو جاؤ. کائنات کا رب اعلان کرتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. تم نہیں روک سکتے ہو جان کے نکلنے کے عمل کو. لیکن ابھی جان نکلی نہیں ہے، جان ابھی جسم کے اندر ہی ہے، روح کو ابھی کھینچا نہیں گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، بندہ ابھی زندہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح آ نکل، آ چل اس رب کی مہمان نوازی کی طرف جسے بغیر دیکھے تو ساری زندگی سجدہ کرتا رہا، جس کے اوپر تو اتنا یقین رکھتا رہا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے تو اتنا دلیر بن کے زندہ رہا کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو شک کی وادیوں میں نہیں گرا، تو یقین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر زندہ رہا. تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیری مہمان نوازی تیار کر کے رکھے ہوئے ہے. نکل اس کی طرف. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے غور کیجئے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا کی طرف فادخلی فی عبادی. ابھی جنت کا ذکر نہیں ہوا، آپ غور کیجئے. یعنی فرشتے آ کے اس کو پہلے انبیاء کی صحبت کی بشارت دیتے ہیں. آؤ کائنات کے امام سے ملنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آؤ 1.25 لاکھ انبیاء کی صحبت میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آؤ اس زمین کے سینے پر جتنے اللہ کے بندے گزرے ہیں ان بندوں کی مجلس میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. فادخلی فی عبادی، پہلے فرشتے بشارت صحبت کی دیتے ہیں، اس مجلس کی دیتے ہیں، ان نیک لوگوں کے قریب بیٹھنے کی دیتے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ میں شامل ہونے کی بشارت پہلے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب اس کے بعد تو جنت کی بشارت بھی لے لے. کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات کریں گے، کائنات کے امام کے پاس بیٹھیں گے، کائنات کے امام سے جب ملنا چاہیں گے ملنے کی ہمیں توفیق ہوگی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سعادت تو جنت سے بھی بڑی سعادت ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے. اور میرے بھائیو یہ تو ایک طرف کی تصویر ہے، پھر دوسری طرف فرشتے ہی آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اور جب روح نکلنے لگتی ہے پھر فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل. اب غور کیجئے میرے بھائیو، ابھی روح نکلی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، روح ابھی جسم کے اندر ہی ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں خبیث روح نکل، چونکہ انسان کو تو پتا ہے کہ وہ زندگی کن گھاٹیوں میں گزارتا رہا، در بدر کے آگے اپنی گردنوں کو جھکاتا رہا، ماؤں اور بیٹیوں کی وراثتیں کھا کر ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، دھوکے اور فراڈ میں اس کا ایک نام ہوا کرتا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے تو نہیں ہے، ابھی تو جہنم کا گڑھا بڑی دور ہے، ابھی تو نکلنے سے پہلے ہم اس کو بتائیں گے، ابھی اس کو تکلیف ہوگی، ابھی یہ محسوس کرے گا، اور اتنی تکلیف ہوگی کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی ان چیخوں پکار کو سنتے ہیں. اور ایسے تو نہیں نکلے گی. روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ نکالنے والے آ چکے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا روح بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ روح کا ایک وجود ہے، روح چھپتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف جاتی ہے، کبھی بازوؤں میں آتی ہے کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر اس کی روح کو نکال لیں گے، جو کھینچ کر اس کی روح کو نکالیں گے. وہ اس کے جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر اس کی روح کو ایسی تکلیف سے نکالیں گے. کائنات کے امام نے فرمایا جیسے ایک ریشمی نرم کپڑا ہو اور اسے کانٹوں پہ پھیلایا جائے اور اس کے بعد زور سے کھینچا جائے تو اس کا ریشہ ریشہ علیحدہ ہو جاتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا اس بدبخت کی روح کو ایسے کھینچا جائے گا.
اور ایسے تو نہیں ہے کہ روح کھینچی گئی اور بات ختم ہو گئی. کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے, یہ تو ابتدا ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی روح نکلی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا روح نکلتے کے ساتھ ہی جہنم کے فرشتے جہنم کا لباس لے کے آ جاتے ہیں. ابھی تو وہ سفید کپڑوں میں نہیں ہے, تمہیں لگ رہا ہے وہ سفید کپڑوں میں لیٹا ہوا ہے, وہ تو ابھی جہنم کے کفن میں لپٹے گا اور بدبودار کفن ہوگا. اور کائنات کے امام نے فرمایا اس کی بدبو کے ساتھ ساری کائنات میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے, پھر اس کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے. لیکن کہاں فرشتے کھولتے ہیں آسمان, اس سے پوچھا جاتا ہے کون ہے. مار تو پڑ رہی ہے, بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کا بیٹا آیا جو زمین پر بڑے نام کے ساتھ جیا کرتا تھا اور اس کا ایک بڑا روب ہوا کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں بڑا کامیاب انسان ہوں, میں نے تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ جمع کر لیا ہے. دیکھو میں نے کتنی چالاکی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا. ہاں ابھی آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا اور اسے نیچے پھینکا جائے گا, ذلت کے گڑھوں میں پھینکا جائے گا, سجین میں پھینکا جائے گا. اور میرے بھائیو جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو کس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے. مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہو نا, تو اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی کیسے ابل کر باہر آتا ہے, ایسے فوری طور پر باہر آتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا نیک آدمی کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ کسا ہوا ہو اور تم اس کو کھول دو, پانی جس طرح بڑے آرام سے خاموشی سے نکل جاتا ہے. اللہ کے بندوں کی روح فرشتے اس آرام سے نکال لیتے ہیں, اور نکالنے کے بعد ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے لیے جنت کا کفن اور جنت کا لباس لے کر, خوشبودار اور معطر لباس لے کر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. لیکن میرے بھائیو اس منزل کو پانے کے لیے, اس اطمینان والے خاتمے کے لیے, اس گرہ کے کھل جانے کے بعد روح کے ایسے نکلنے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے, اس کے لیے سب سے ضروری بات ہمیں اپنے دل کے اوپر غور کرنا ہوگا. اور ایک ایسی غلیظ بیماری ہے اور وہ حسد کی بیماری ہے کہ جو انسان کے دل کو اتنا آلودہ کر دیتی ہے کہ یہ دل پھر جنت میں جانے والا نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کے دل میں, کسی بھی انسان کے دل میں آپ نے فرمایا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. غور کیجئے گا میری بات پہ, دو چیزیں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایک حسد اور دوسرا ایمان. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے, جس کے دل میں کسی بھی قسم کا حسد موجود ہے, اس کا انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہو گیا اب اس کے دل کے اندر ایمان ہے نہیں ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ تو جب ایمان ہے ہی نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اس کا مطلب اس کے دل میں تو حسد ہی تھا ساری زندگی, وہ تو ساری زندگی جلتا ہی رہا. اور حسد تو اس پتھر کی طرح ہے جو انسان مارتا دوسرے کو ہے, تکلیف اپنے آپ کو ہوتی ہے. اور امام ابن قیم فرماتے ہیں حسد تین قسم کا ہے. ایک حسد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی, اس سے چھن جانی چاہیے, اور ساتھ انسان کبھی خواہش کرتا ہے یار اس مجھے ملے یا نہ ملے. یہ تو ورسٹ قسم کے لوگ ہیں نا, جو یہ کہتے ہیں یار کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, بس اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے. وہ مکان میں رہتا ہے, گاڑی ہے, کاروبار ہے, میرا چلے نہ چلے لیکن اس کا نقصان ہے ضرور ہو جائے. ایک تو یہ حسد کی ایک قسم ہے کہ انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے مل جائے, انسان کہتا اس کا نقصان ہونا چاہیے, مجھے ملے یا نہ ملے. اور دوسری حسد کی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو انسان ہمیشہ یہ خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے اور دل میں تمنا ہو کہ کہیں اس کو یہ چیز مل نہ جائے. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا یار میں گاڑی لینے لگا ہوں, تو بندہ کہتا ہے, دل میں بندہ, اوپر سے بندہ کہتا ہے یار لے لو, بندہ اندر سے کہتا ہے اللہ کرے نہ ہی لے, اللہ کرے یہ پیسے اس کے کہیں اور لگ جائیں. بندہ کہے میں مکان بنانا چاہتا ہوں, تو دل میں خواہش آتی ہے اللہ کرے یہ کرائے میں ایسے رہے, مکان نہ کبھی بنا سکے, حالانکہ اس کے پاس ہے کوئی نہیں, لیکن انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ بھئی اس کے پاس آ نہ جائے کہیں پر. یہ حسد کی دوسری بدترین قسم ہے. اور تیسرا حسد ہے جسے رشک کہا جاتا ہے. اور کائنات کے امام نے فرمایا دو ہی چیزوں میں رشک صرف جائز ہے. ایک, اگر کسی کے پاس علم ہو اور اس کے اوپر عمل کرتا ہو, انسان خواہش کرے کہ اللہ کرے میرے پاس بھی یہ علم آ جائے تاکہ میں بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ علم کے ساتھ ایک یقین والا سفر شروع کر سکوں. اور دوسرا, کسی انسان کے پاس مال ہو,
اور انسان یہ خواہش کرے اللہ مجھے بھی مال دے اور میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کروں جیسے وہ خرچ کرتا ہے، یہاں پر مسئلہ آ کے خراب ہوا ہے۔ ہم یہ تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال دے دے جیسے اللہ نے اس کو دیا ہے، ویسے آج کل کوئی دے ہی نہیں رہا، تو اس وجہ سے رزق کی کیفیت تو تقریباً ختم ہونے کو ہے کہ کوئی دے ہی نہیں رہا کہ جس کو دیکھ کر رزق پیدا ہو۔ کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ جو مرنے کے وقت کوئی ایسی نیکی کر کے چلا جائے، مجھے تو ویسے نظر کوئی نہیں آیا، شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس نے مرتے ہوئے کہا ہو کہ میں اپنی وراثت کا آدھا حصہ دے کے جاتا ہوں اپنے مانسرا کے لیے۔ یہ ہے رشک والی بات، یا 25% میری وراثت مانسرا کے لوگوں کے لیے ہے، میں ہاسپٹل بنا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اپنی بائیں بہنیں بچے دور دور شہروں میں جا کر دھکے کھاتے ہیں، ہم انشاءاللہ میں مرنے کے بعد اتنی وراثت ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو دے کے جاتا ہوں۔ یہ ہے قابل رشک بات، جو میرے علم میں تو نہیں ہے کسی نے کیا ہو، کہ 10-15 کروڑ روپیہ دے کر گیا ہو مرتے وقت کہ بھائی اللہ کے لیے دے کے جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، سامان تھوڑا ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، سفر لمبا ہے بھائیو، اور کتنے سالوں کا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کا ہے۔ اور یہاں پر کتنا سفر ہے میرا اور آپ کا، قیام کتنا ہے اس اسٹیشن کے اوپر، یہ موٹر وے کا ایک اسٹیشن ہے بھائیو، اس دنیا کی اور کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں ہے کہ ایک سٹاپ ہے جس کے بعد آپ نے گزر جانا ہے۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی یہاں پر چند سالوں کے لیے آئے ہیں، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 50 کے لیے، کوئی 70 کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے کوئی بڑا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ 10 دن کا ٹور ہونا تو ہمارا لگیج 2 بیگوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اگر مہینے کا ہو تو 4 بیگ ہوتے ہیں۔ تو جو سفر کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، اس کے لیے سامان کتنا ہے، اس کے لیے کیا اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہاں پر تو کوئی بجلی لائٹ بھی نہیں ہے، اور اس تاریکیوں کے اندر روشنی صرف عمل سے ہوگی، اساسے سے ہوگی۔ تو میرے بھائیو، حسد صرف 2 چیزوں کے اندر جائز ہے، علم، اور وہ بندہ جو بے انتہا خرچ کرتا ہو، اتنا خرچ کرتا ہو اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ کم ہو جائے گا۔ یقین مانیے میرے بھائیو، جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ دینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ حقیقت میں اللہ اس بندے کو اپنی صفت میں شریک کر لیتے ہیں، اس پہ اندر وہ صفت ڈال دیتے ہیں، وہ انسان بھی دیتا ہے، اور پھر جب وہ دینے کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو دینے والا راستہ بند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اس قانون پہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو، اس حسد کی بیماری سے جب ایمان ہی دل سے ختم ہو گیا تو پھر انسان کے جنت میں جانے کے چانسز ختم ہو گئے۔ تو خدا را اپنے دل کو اس حسد سے پاک کیجئے، اس حسد کو دل سے نکالیے۔ اور یہ نکلے گا کیسے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ محبت کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا پڑے گا، ایک دوسرے کو تحفے دینے پڑے گی۔ اور یہ تحفے دینا اور کھانا کھلانا، اللہ اکبر، یہ بھی ماضی کی داستانیں بن چکی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے اپنی اپنی زندگی میں۔ میں دیکھوں سب سے پہلے بولنے والا کہ پچھلے 1 مہینے میں میں نے کتنے لوگوں کو تحفہ دیا۔ یقین کر جائیں، ہم تو مسکراہٹ بھی نہیں دیتے لوگوں کو، ہم نے تحفے کیا دینے ہیں؟ ہم تو اپنی زبان کے ساتھ کسی کو خوشی نہیں دینا چاہتے، ہم نے لوگوں کو تحفے کیا دینے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو کھانا کیا کھلانا ہے؟ ہمارے تو دل کنجوس ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، کنجوس آدمی اللہ کے بندوں کو بھی ناپسند ہے، وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور جنت میں جانے والا بھی نہیں ہے۔ اور سخی بندہ اللہ کے بندوں کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اور جنت میں جانے والا بھی یہی انسان ہے۔ کنجوس آدمی سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ بے شک جتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آئے، جتنے بڑے مکان میں رہتا ہو، اوپر سے لوگ ملیں گے، اور بھئی تم خود کھا رہے ہو، مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ ہمیں عوام کو تو تب فائدہ ہو جب لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو تحفے دو، تب جا کر تمہارا ادب اور احترام جو دل سے نکلے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں ہمارے مال و دولت کی بنیاد پر عزت دیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں لگی، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ خمار ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے عہدے کی وجہ سے عزت دیں۔ بھائی میں آپ کی عزت کیوں کروں؟ بھائی میرا عہدہ کی نہیں پتا، بھائی میں کیوں عزت کروں آپ کی؟ بھئی میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ کی عزت کیوں کروں؟ آپ نے میرے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا ہے؟ اگر میرے ساتھ نہیں تو آپ نے معاشرے کے لیے کیا کیا ہے جس بنیاد پر میں آپ کی عزت کروں؟ نہ کسی کو کھلانا، نہ کسی کو پلانا، بس بڑی گاڑی لے کے گھومتے رہنا اور گاڑی سے اتر کے کہنا لوگ میری عزت کریں۔ حقیقت میں یہ ایک ذہنی بیمار انسان ہوتا ہے، اس کو شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں میرے بھائی، ان کی نشانی یاد رکھیے گا، وہ اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، وہ خوشی کو خود محسوس نہیں کرتے، وہ بانٹتے ہیں۔
حقیقت میں جس انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے. کنجوس آدمی کنجوسی بانٹے گا اور سخی آدمی خوشیاں بانٹے گا. تنگ دل والا جب بھی بیٹھے گا چھوٹی بات کرے گا. بڑے دل والے لوگ جب بیٹھیں گے بڑی بات کریں گے اور ان کی بات کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا. وہ انسان کو اللہ کا تعارف کروائیں گے. حسد میرے بھائیو حقیقت کے اندر اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنے کا دوسرا نام ہے. یعنی انسان کے دل میں یہ کڑن ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے نہیں ملی اور اس کو کیوں مل گئی ہے. حقیقت میں یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار ہے کہ مجھے لگتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ نے صحیح تقسیم ہے نہیں کی. حسد پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان یہ کہے رضیت باللہ، اے اللہ میں راضی ہوں تو نے مجھے جیسا پیدا کیا ہے، تو نے مجھے چھوٹا غریب جیسا پیدا کیا ہے، اے اللہ میں راضی ہوں، سفر تو تھوڑا سا ہے میں گزار لوں گا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا مالک بنائے گا. جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت میرے بھائیوں پتہ کیا ہے؟ وہ جنت کی ہمیشگی ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے کہ آپ ایک خوشگوار لمحے کے اندر ہیں اور آپ کو وہ خوشگوار لمحہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے. ذرا اس لطف کو محسوس کیجئے کہ آپ ایک خوشی کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ خوشی کو محسوس کرنا آپ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے کہ اب دوبارہ بیماری نہیں ہے، اب دوبارہ زوال نہیں ہے، دوبارہ تکلیف نہیں ہے، دوبارہ تنگی نہیں ہے. اللہ کی قسم سوچئے ذرا اس خوبصورت زندگی کو. وہ لطف جو انسان اپنے عروج پر محسوس کر سکتا ہے. کائنات کا بادشاہ کہتا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے تجھے تحفے میں دے دوں گا. صرف چند سال، 40 50 60 سال 70 سال، صرف چند سال، اور ان کے اندر بھی شعور والے آدھے سے کم سال بنتے. آپ حساب کر لیجئے، بچپن کو نکالیں، نیند کو نکالیں تو باقی 10-15 سال کی زندگی صرف. اچھا اگر دوسرا نقطہ بھی غور کریں، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ کہتے کہ 1,00,000 سال عبادت کرو. عبادت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ نفس کی ساری خواہشات کو دبانا ہے. اب ہر بندے کا شراب پینے کو دل کرتا ہے، نشہ آتا ہے، سرور آتا ہے، بد نظری کرنے کو، ہر برا کام کرنے کو دل کرتا ہے. آخر نفس کو روکنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ 1,00,000 سال عبادت کرو گے اس کے بعد میں جنت کی ہمیشگی دوں گا، اللہ کی قسم یہ سودا بھی مہنگا نہیں تھا. آپ ذرا اس نقطہ نظر سے سوچئے، کرنی تو پڑنی تھی. 1,00,000 سال کے مقابلے میں بھی ہمیشہ کی زندگی بہت بڑی ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا ہمارے اوپر کہ اللہ نے کہا صرف 50-60 سال کی زندگی ہے، بات ہی ختم، شارٹ پیکج ہے. اگر 1,000 سال کی زندگی ہوتی پھر بھی عبادت مشکل تھی کرنا، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن 50-60 سال کا ضبط تو انسان کر سکتا ہے. اور اللہ نے کہا صرف یہ کر لو، اس کے اندر بھی بچپن اور نیند کو نکالو، صرف 15-20 سال شعور کے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ کی جنت کا مالک بنا دوں گا. اللہ اکبر. ذرا اس کو محسوس کیجئے، ہمیشہ کی جنت. آپ کو ایک کھانا پسند ہے، اس کی خوشبو اور مہک کو ہمیشہ کے لیے اللہ آپ کے منہ میں ڈال دے گا. آپ جس نظارے کو پسند کرتے ہیں اللہ اس نظارے کو ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھے گا. لطف و سرور کے زوال کی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہے، اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنی ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے، جو اپنے لیے پسند کرنا ہے ان کے لیے پسند کرنا ہے، ان سے جڑ کے رہنا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرم اللہ علیہ النار. جو بندہ لوگوں کے قریب رہتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایویں کپڑے پہن کے اوپر والا بٹن بند کر کے چوڑے ہو کے بازار کے سائڈ سے چلتے رہنا اور گاڑیوں کے ہارن لوگوں کو سناتے رہنا، یہ کیا زندگی ہے بھائیو؟ یہ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی زندگی ہے. بڑے انسان بن کر زندہ رہیے. اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قریب ہو کے رہتا ہے، جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، جو کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تو کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے وہ والا پلاٹ بھی لے لیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انسان لوگوں کو یہ بتائے کہ یار میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا، اللہ کا فضل ہوا ہے، انشاءاللہ تمہارے پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا. ہماری عادت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہے، اللہ نہ کرے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے اس کا تذکرہ کریں گے. اگر کسی کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے ہم اس کے سامنے اپنا موبائل نکالیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے ہم جان بوجھ کے اس کے پاس تذکرہ کریں گے، یہ گاڑی تھی پچھلے سال پر مزہ نہیں آیا اس کو چلانے کا، اس کا نیا ماڈل آیا وہ لیتا ہوں. اور اللہ کے بندے اس کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس بیچارے کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے یار.
اس کی زندگی کو کیوں جہنم نظیر بنا رہے ہو؟ کیوں اپنے پلاٹ اس کو گنواتے ہو؟ اپنی جائیداد اور پلازے لوگوں کو گنوا کر لوگوں کے ذہنوں کو کیوں مریض بنا رہے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے نہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کرو یار بس اللہ کے فضل سے یہاں تک ہوں، بس اللہ کا فضل ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے یار، بس اللہ راضی ہو جائے یہی کامیابی ہے۔ دنیا کا ذکر ہی نہ کرو، اس بات کو فوکس کرو لوگوں کے سامنے کہ اگر اللہ راضی ہے تم صحرا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی قسم کامیاب ہو۔ آپ قیمتی ہو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں ظاہر نامی ایک دیہاتی تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے لے کے آیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسے ہدیے میں کچھ بہت زیادہ سامان دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ دیہاتی خوبصورت بھی نہیں تھا، ایک منڈی میں کھڑا ہے تو کائنات کے امام بھی منڈی میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں ظاہر کو اور اس کے پیچھے سے ہو کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر پوچھتا کون؟ جب وہ ظاہر پیچھے دیکھتا ہے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں، تو ظاہر اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے ساتھ مس کرتا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکوں۔ تو وہ اپنے آپ کو مس کرتا ہے تو اللہ کے نبی ایک اعلان کرتے ہیں منڈی کے اندر، من یشتری العبد، یہ محبت کے ساتھ اعلان تھا، من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ ظاہر آگے سے مسکرا کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں تو کھوٹا سکہ ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا اے ظاہر تو لوگوں کے لیے کھوٹا سکہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی انسان ہے، تیری اصل قیمت تو اللہ کے پاس ہے، لوگ تجھے جو بھی سمجھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھے کہ اگر میں اللہ کے قریب ہوں تو پھر مجھے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری اور آخری بات میرے بھائیو، ہر بندے کو آج کل ایک ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ نظر نہ لگ جائے، مطلب ہر بندہ کہہ رہا ہے جی حاسدین ہے، جی حاسدین، حاسد اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب وہ بندے ہیں جن کو حسد لگنے کی محسود ہیں، نظر لگنے کا خطرہ ہے، سب سے زیادہ شیطان ان کے اوپر عمل کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ ہر دوسرے بندے سے پوچھیں گے جی بس جی کاروبار چلنے لگا ہی تھا کہ نظر لگ گئی، مطلب اللہ معاف کرے کوئی نظر بھی ایسی فارغ ہے کہ ہر وقت تمہیں ہی لگتی ہے، ساری ناکامیوں کو ہم نے گھما پھرا کر اپنی نظر پہ آ کے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یقین مانیے گا یہ نظر صرف ان لوگوں کو لگتی ہے جو اپنے آپ کو نظر لگواتے ہیں۔ نظر لگواتے کس طرح ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیتے۔ آپ صرف ایک مثال پہ غور کیجئے گا، اگر ایک انسان کسی طاقتور انسان کے پاس بیٹھا ہوا ہو جو بڑے عہدے والا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر انسان بار بار یہ بات کرے یار مجھے ڈر ہے کہ مجھے آ کر کوئی مار نہ دے، تو وہ انسان آگے سے کیا کہے گا؟ وہ اللہ کے بندے تو میرے پاس بیٹھا ہوا فکر کیوں کر رہا ہے؟ سکیورٹی موجود ہے، یہاں پہ پہرا ہے، چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ تو اس انسان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں یار مجھے آ کر کوئی مار نہ دے، تو میرے بھائیوں جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا اعلان کرتا ہوں، بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی مجھے نظر لگا نہیں سکتا، کیوں؟ میں کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کی پناہ کے مضبوط قلعے کے اندر آ چکا ہوں، اب مجھے کوئی بھی نظر نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آنے کا اعلان کرتا ہوں کائنات کے سارے لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق، میں اس رب کی پناہ میں آنے کا اعلان کرتا ہوں جو دانے کو پھاڑ کر ایک درخت نکال دیتی ہے، جو پتھر کو پھاڑ کر چشمہ نکال دیتی ہے، میں اس رب کی پناہ میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی نظر لگ نہیں سکتی۔ لگائیں سارے منصرہ والے، اللہ کی قسم کوئی نہیں لگا سکتا جب تک آپ فلک اور ناس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ان لوگوں کی کہانیاں ہیں، فراڈ ہے، تعویذ دھاگے بیچنے والے، یہ کہانی باز لوگوں کے چکر ہیں دیہڑی کے لیے۔ مجھے روزانہ کے 50 فون آتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کچھ کریں، ہمیں یہ ہو گیا وہ، میں کہا تمہیں ہی ہو گیا سارا کچھ۔ فلک ناس، جس بندے کو فلک ناس کا پتہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں اس کے اوپر کوئی نظر اور جادو اثر نہیں کر سکتا، جس کو فلک ناس۔ بس ان 2 صورتوں کو یاد کیجئے گا، ان 2 صورتوں کو پڑھیے گا اور اس کا ترجمہ یاد کیجئے گا، اور اس بات کا پھر راسخ یقین اپنے دل کے اندر ثبت کر لیجئے کہ جو ذات ایک چونٹی کی آواز کو سنتی ہے وہ ذات کیسے آپ کی آہو پکار کو نہیں سنتی؟
وہ آپ کی آہو پکار کو کیسے اگنور کر سکتی ہے جو ایک رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے؟ وہ سسکی میرے بھائیوں جو آپ کی زبان سے نکل کر آپ کے کان تک نہیں پہنچ پاتی، اللہ کی قسم وہ رب تک پہنچ جاتی ہے جب یہ یقین ہے آپ کا اس ذات کے اوپر کہ طاقتوں کا مالک وہ ہے، عزتوں کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، ساری کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، چابیاں اسی کی ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر اس کی پناہ میں آنے کے بعد کسی بھی قسم کا شک کیوں کرنا ہے؟ یہ شک آ کدھر سے گیا ہے؟ حقیقت میں یہ زندگی اسی شک اور یقین کی ہے۔ جو شک کی وادیوں میں گر گیا پھر شیطان بھی حملہ کرتا ہے، نظر بھی اس کو لگتی ہے، جادو بھی اس پر اثر کرتا ہے، اور جو آدمی پھر اس یقین کو تھام لیتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے مجھے کوئی نقصان ہے نہیں پہنچا سکتا، پھر اس کے بعد ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں بھی اکٹھا فرمائے۔